رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی تک سورہ بقرہ کی 25 آیتیں بیان ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ 26ویں آیت شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر، تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، رہے کافر وہ کہتے ہیں کہ ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے۔ اللہ بہتروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتروں کو ہدایت فرماتا ہے، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ کلام پاک میں بات کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثال سے بیان فرمایا ہے۔ تو ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ اللہ ایسی مثال کیوں بیان کرتا ہے۔ تو کسی بات کو سمجھانے کے لیے چھوٹی سی چھوٹی مثال بھی دی جا سکتی ہے، یہی اس آیت کا خلاصہ ہے۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ اللہ ایسی مثال بیان فرما کر کیا چاہتا ہے، یعنی اللہ کا کیا مقصود ہے۔ حالانکہ جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے اسے کیوں بیان کیا، لیکن اعتراض کون کرتے ہیں؟ کافر اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا اور یہ والی آیت او کصیب من السماء منافقوں کی دو مثالیں بیان فرمائی، تو منافقوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ اس سے بالا تر ہے کہ ایسی مثالیں بیان فرمائے۔ اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے پچھلی آیتوں میں منافقین کی دو مثال بیان فرمائی تھی، ایک اس شخص کی طرح جس نے آگ جلائی اور تھوڑی دیر اس سے فائدہ حاصل کیا، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کی روشنی کو ختم کر دیا۔ دوسری مثال یہ بیان فرمائی تھی، یا جیسے آسمان سے برستا پانی کہ تھوڑی دیر کے لیے اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے چمک سے، اور پھر وہ اسی اندھیرے میں آ جاتا ہے۔ تو منافقوں نے اعتراض کیا کہ اللہ ایسی مثالیں کیوں بیان فرماتا ہے، اللہ کی شان تو اس سے بالا تر ہے، تو اس سے بالا تر ہے، ایسا کیوں اللہ مثال بیان فرما رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی۔ جو ایسا کہہ رہے تھے ان کے رد میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، کہ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے۔ اللہ نے فرمایا مچھر ہو یا اس سے بھی بڑھ کر، مچھر کی مثال بیان فرمائے یا اس سے بھی بڑھ کر کے مثال بیان فرمائے، تو اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا۔ اللہ سمجھانے کے لیے سب مثال بیان فرما سکتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، تو جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ حق بات ہی بیان فرماتا ہے۔ لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہے کافر، تو وہ لوگ کہتے ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا،
وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایسی کہاوت سے کیا بیان کرنا چاہتا ہے؟ تو یہ قرآن کے ذریعے سے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس سے بہت سارے پڑھ کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے پڑھ کر کے ہدایت پا جاتے ہیں۔ اور فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس سے گمراہ وہی ہوتے ہیں جو بے حکم ہیں، یعنی جو اللہ کا حکم نہیں مانتے اور جو نافرمان ہیں، تو وہی لوگ اس سے گمراہ ہوتے ہیں۔ لیکن جو بھی اسے دل کی سچی گہرائی سے صاف نیت سے پڑھتا ہے، اللہ اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر کوئی بھی مثال اللہ بیان فرما سکتا ہے، اور جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے یہ حق ہے۔ چونکہ مثالوں کا بیان مقتضائے حکمت اور مضمون کو دل نشیں کرنے والا ہوتا۔ اللہ مثال کو کیوں بیان فرماتے؟ تاکہ جو بھی واقعہ ہے، جو بھی مسئلہ ہے، وہ اطمینان سے سمجھ میں آ جائے، صحیح طور پہ سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ ایسی مثالوں کو بیان کر کے بات کو بتایا جائے تاکہ وہ بات جو ہے دل میں بیٹھ جائے اور سمجھ میں آ جائے۔ اور فصحائے عرب کا دستور ہے، اس لیے اس پر اعتراض غلط و بیجا ہے اور بیان امثلہ حق ہے۔ فصحائے عرب، جو عرب کے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء ہوتے تھے، وہ اپنی کسی بات کو سمجھانے کے لیے مثال دیتے تھے۔ مثال جب تک نہیں دی جاتی تھی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تو فصحائے عرب اور بلغائے عرب جو ہیں، یہ ان کا یہ دستور تھا، طریقہ تھا کہ وہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے مثال دیتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا، چونکہ قرآن جو ہے یہ عربوں کے انداز پہ نازل ہوا، عرب جو عربی بولتے تھے اسی انداز پہ قرآن نازل ہوا، تو فرمایا کہ یہ تو تمہارا دستور بھی ہے کہ تمہیں کسی بات سمجھانی ہوتی ہے تو تم مثال دیتے ہو۔ تو اللہ نے مثال دی تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ یہ تو بالکل ہی مقتضائے مثال ہے، یعنی امثلہ کا بیان کرنا بالکل حق ہے، مثالوں کو بیان کرنا یہ بالکل حق ہے۔ مثال سے جو بات بتائی جاتی ہے، داخلت کے طور پر جو بات سمجھائی جاتی ہے، وہ بات بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یضل بہ کثیرا سے فرمایا کہ یضل بہ کفار کے اس مقولہ کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مثل سے کیا مقصود ہے۔ کافروں نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ نے اس مثال سے کیا بیان فرمانا چاہتا ہے، تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ یضل بہ کثیرا، اسے پڑھ کر بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اور فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو دو جملے اوپر ارشاد ہوئے ان کی تفسیر ہے کہ اس مثل سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے جن کی عقلوں پر جہل نے غلبہ کیا ہے اور جن کی عادت مکابرہ اور عناد ہے، اور جو امر حق اور کھلی حکمت کے انکار و مخالفت کے خوگر ہیں، اور باوجود کہ یہ مثل نہایت ہی برمحل ہے پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ اور وہ اس سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو ہدایت فرماتا ہے۔ جو غور و تحقیق کے عادی ہیں اور انصاف کے خلاف بات نہیں کہتے، وہ جانتے ہیں کہ حکمت یہی ہے کہ عظیم المرتبہ چیز کی مثال تمثیل کسی قدر والی چیز سے اور حقیر چیز کی ادنا شے سے دی جائے، جیسا کہ اوپر کی آیت میں حق کی نور سے اور باطل کی ظلمت سے تمثیل دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دو جملے ارشاد فرمائے اما الذین آمنوا واما الذین کفروا، ایمان والے اور کفر والے۔ ایمان والے ہیں وہ تو حق جانتے ہیں کہ یہ اللہ نے مثال بیان فرمائی، یہ حق ہے، لیکن جو کافر ہیں وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو ان دونوں کا جواب اس میں ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، دونوں کا جواب ہے۔ یضل بہ کثیرا، اس سے بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں، کون؟ کافر۔ کافر سمجھتے ہیں پھر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ویہدی بہ کثیرا، ایمان والے ہیں وہ بات کو فوراً ہی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں تو ہدایت پا جاتے ہیں۔ تو انہی کے جواب میں یہ آیت فرمائی یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اس سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔
وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں، یعنی جو بات نہیں مانتے ان کے لیے گمراہی ہوتی ہے، اور جو بات قبول کر لیتے ہیں ان کے لیے تو کیا ہے؟ ہدایت ہی ہے۔ عمر فاروق نے بات قبول کر لی تو ان کے لیے ہدایت ہے، ابو جہل نے نہیں قبول کی تو ہدایت نہیں ہے۔ تو نیک بختوں نے، صحابہ کرام نے بات کو قبول کر لیا تو ایمان والے ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے قبول نہیں کیا، جن کی قسمت میں ایمان تھا ہی نہیں، انہوں نے نہیں کیا تو پھر وہ بے ایمان رہے، کافر رہے۔ تو اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ ان کو جو بے حکم ہے، یعنی جو بات نہیں مانتے۔ شریعت میں فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو کبیرہ کا مرتکب ہو۔ شریعت کی زبان میں، بھاشا میں فاسق کیسے کہتے ہیں؟ فاسق اسے کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو، بڑے بڑے گناہ کرتا ہو، اسے فاسق کہتے ہیں۔ اب بڑے گناہ کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں، لیکن فسق کے 3 درجے ہیں۔ فسق کے 3 درجے ہیں، یعنی گناہ کے یہ بڑے فسق والا جو گناہ ہے اس کے 3 درجے ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے ہے ایک قسم تغابی۔ تغابی وہ یہ ہے کہ آدمی اتفاقیہ کسی کبیرہ کا مرتکب ہو اور اس کو برا ہی جانتا ہو۔ ایک فسق کی قسم کیا ہے؟ تغابی، تا غین الف با یا، تغابی۔ تو ایسا کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ تغابی کہتے ہیں۔ کس کو؟ کسی آدمی سے اتفاقیہ مطلب جان بوجھ کر نہیں، اتفاقیہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوا لیکن وہ اس گناہ کو برا جانتا ہے۔ گناہ ہو گیا لیکن اس گناہ کو برا جانتا ہے، تو یہ جو فسق ہے اسے فسق تغابی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ فسق تغابی۔ ابھی آگے والی جب آپ بات سنیں گے تو یہ بات بھی آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے گی۔ تو گناہ ہوا اتفاقیہ طور پر، یعنی اچانک گناہ ہو گیا اور کبیرہ گناہ ہوا، لیکن اس گناہ کو وہ گناہ سمجھتا ہے اور بھول بھی مانتا ہے، تو اسے فسق تغابی کہا جاتا ہے۔ اب دوسرا جو ہے وہ ہے انہماک۔ تغابی کے بعد دوسری قسم کیا ہے؟ انہماک، کہ کبیرہ کا عادی ہو گیا اور اس کے بچنے کی پرواہ نہ رہی۔ کبیرہ گناہ کا عادی ہو گیا، گناہ کرتے ہی جاتا، کسی سے شرم نہیں، نہ بڑوں کا لحاظ نہ چھوٹے کا لحاظ، گناہ کبیرہ کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ شراب پینے والا شراب پیتا ہے اور کسی کی نہیں مانتا، پیتے چلا جاتا ہے، اور اس سے بچنے کی پرواہ بھی نہیں کرتا، تو اسے انہماک کہتے ہیں، فسق انہماک۔ پہلے والے میں گناہ ہو گیا لیکن گناہ سمجھتا ہے، دوسرے والے میں گناہ کرتا ہے لیکن اس سے بچنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ اب تیسرا ہے جحود۔ کیا ہے؟ جحود، فسق جحود، کہ حرام کو اچھا جان کر ارتکاب کرے، تو اس درجے والا تو ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ فسق کو یعنی گناہ کو، حرام کام کو اچھا سمجھ کر کرے۔ پہلے والے دونوں میں اچھا نہیں سمجھا، ہو گیا برا سمجھ رہا ہے، دوسرے والے میں کرتا ہے پرواہ نہیں کرتا لیکن برا تو ہے ہی، برا جانتا ہے اسے بھی، لیکن تیسرے والے میں کیا؟ برا کر کے اسے اچھا سمجھتا ہے، برا کر کے اچھا سمجھتا ہے، تو اسے فسق جحود کہا جاتا ہے، کہ حرام کو اچھا جان کر ارتکاب کرے گا۔ تو یہ جو گناہ ہے، اگر ایسا کوئی گناہ کرنے والا ہے تو وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے، کوئی حرام کو حلال سمجھے گا تو اسلام کا انکار کیا، شریعت کا انکار کیا، تو وہ کیا ہو جائے گا؟
کافر ہو جائے گا، ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ پہلے دو درجوں میں جب تک اکبر کبائر شرک و کفر کا ارتکاب نہ کرے اس پر مومن کا اطلاق ہوتا ہے۔ پہلے والے جو ہے فسق تغابی اور فسق انحماق، یہ دو گناہ کرنے والا جب تک کفر اور شرک نہ کرے، کفر اور شرک بھی بڑے گناہ ہیں، اس کو اکبر کبائر کہتے ہیں۔ اکبر کبائر یعنی بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک اور کفر، یعنی شریعت کی کسی چیز کا انکار کرنا اور کفر کرنا، انکار کرنا اور شرک کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، شامل ٹھہرانا۔ تو جب تک یہ گناہ نہیں کرتے فسق تغابی اور فسق انحماق میں، تب تک اسے مومن کہا جائے گا، تب تک اسے مومن کہا جائے گا، کیونکہ وہ حرام کو حلال نہیں سمجھ رہا ہے۔ تو جب تک کفر و شرک کا ارتکاب نہ کرے اس پر مومن کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہاں فاسقین سے وہی نافرمان مراد ہیں جو ایمان سے خارج ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ اللہ اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہے، یعنی جو فاسق ہیں۔ فاسق میں کون ہیں؟ فسق جحود کرنے والے ہیں، یعنی حرام کو حلال سمجھ کر کے کرنے والے ہیں، تو اللہ ان کو گمراہ کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں کفار پر بھی فاسق کا اطلاق ہوا ہے، کلام پاک میں کافروں کو بھی فاسق کہا گیا ہے۔ بہرحال فاسق کسے کہتے ہیں؟ بڑے گناہ کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں، لیکن فسق کے 3 درجے ہیں: فسق تغابی، فسق انحماق اور فسق جحود۔ فسق تغابی اور فسق انحماق میں بندہ مومن رہتا ہے، لیکن فسق جحود میں مومن نہیں رہتا۔ یہ تھوڑا لفظ ہارڈ ہے لیکن معنی اور مطلب اس کا آسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین هم الفاسقون، کہ بے شک منافق ہی فاسق ہیں، تو کافروں کو بھی فاسق کہا گیا ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہاں فاسق سے کافر مراد لیے ہیں، اور بعض نے منافق اور بعض نے یہود مراد لیا ہے۔ تو جن لوگوں نے فاسق سے کافر مراد لیا تو کیا معنی ہوگا کہ اللہ کافروں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور جس سے منافق مراد ہیں تو اللہ منافقوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور جس سے یہودی مراد ہے تو اللہ یہودی کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، لیکن جو ایمان رکھتے ہیں اللہ و رسول کی ذات پر، وہ ان کی ہر بات کو بھی مانتے ہیں، ان کی ہر بات کو بھی مانتے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ایمان والے ہیں۔ اور پھر فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون، وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہے، وہی کیا ہے؟ نقصان میں ہے۔ تو کون؟ اللہ کے عہد کو جو لوگ توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد، اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے کتب سابقہ میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی نسبت فرمایا۔ عہد کو کون سا عہد ہے؟ عہد سے کون سا وعدہ مراد ہے؟ تو وہ وعدہ مراد ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں، کتب سابقہ میں، پہلے کی کتابوں میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر سب امتوں سے، سب نبیوں سے ایمان لانے کا عہد فرمایا تھا کہ میرا نبی آخر الزمان جب آئیں گے تو ان کے اوپر تمہیں ایمان لانا ہے، یہ وعدہ فرمایا تھا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ عہد 3 ہے، کہ اس عہد تو کیا ہے؟ 3 وعدے ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم سے لیا،
اس کی ربوبیت کا اقرار کریں، اور اس کا بیان اس آیت میں ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم۔ اور دوسرا عہد انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے، نبیوں کے ساتھ خاص ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائیں گے اور دین کی اقامت کریں گے، دین کو قائم رکھیں گے، اور جو اللہ حکم ان کو دے گا وہ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ یہ دوسرا وعدہ، اس کا بیان اس میں ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ۔ اور تیسرا عہد علماء کے ساتھ خاص ہے کہ حق کو نہ چھپائیں، اس کا بیان وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ میں موجود ہے۔ تو یہ عہد جو ہے، یہ عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے لیا، اور اپنی ربوبیت کا لیا، اور علماء سے لیا کہ پہلا عہد کیا ہے کہ اللہ نے اپنے رب ہونے کا اقرار کروایا۔ دوسرا عہد کیا ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں سے کہا کہ تم رسالت کو پہنچاؤ گے اور دین کو قائم رکھو گے، یہ دوسرا عہد۔ تیسرا عہد یہ کہ علماء سے یہ عہد ہے کہ وہ حق بات کو نہ چھپائیں، حق کو ظاہر کر دیں۔ جیسے علماء یہود جو ہوتے تھے، یہودی نصرانی، وہ کیا کرتے تھے، توریت اور انجیل کے اندر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جس آیت میں ہوتی تھی، اس آیت کو وہ لوگ چھپا دیتے تھے اور آگے والی آیت پڑھ جاتے تھے، تو کیا اس کو چھپا دیتے۔ تو یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ اللہ کے وعدے کو توڑتے ہو، من بعد میثاقی، پکا ہونے کے بعد جب اللہ نے وعدہ فرما لیا تو اب تم اسے کیوں توڑتے ہو، یعنی اسے کیوں چھپاتے ہو۔ اور جو لوگ رشتے کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو فرمایا کہ وہی لوگ ہم الخاسرون، وہی لوگ کیا ہیں، گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ تو رشتے اور قرابت کے تعلقات، مسلمانوں کی دوستی اور محبت، تمام انبیاء کا ماننا، کتاب الہی، تصدیق کے حق پر جمع ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ملانے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ ان میں قطع کرنا، بعض کو بعض سے ناحق جدا کرنا، تفرقوں کی بنا ڈالنا ممنوع فرمایا گیا ہے۔ تو جو عہد کو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، فساد پھیلانے سے مراد کیا ہے کہ نبیوں کی باتوں کو نہیں مانتے، حق بات کو نہیں مانتے، اور سچی باتوں کو چھپا دیتے ہیں، اور بعض کو بعض میں لڑوا کر کے نا اتفاقی ڈال دیتے ہیں، اور پھر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک ھم الخاسرون، یہ لوگ دنیا میں کیا ہیں، گھاٹے میں ہیں، اور آخرت میں کیا ہوں گے، گھاٹے میں ہوں گے۔ تو انہیں چاہیے کہ اللہ کے وعدے کو سامنے رکھ کر کے اس پہ عمل کریں، اور حق بات کو نہ چھپائیں، اور زمین میں فساد نہ پھیلائیں، ورنہ زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے گھاٹے ہی میں رہیں گے۔ انشاءاللہ باقی گفتگو پھر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ مولا جو کچھ بھی بیان ہوا اسے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، علم کی لازوال دولت سے مالا مال فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔